السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں میڈیکل اسٹوری اپنی سسٹر کی شیئر کروں گی کہ کس طرح اللہ نے ان کی جہاں وہ پسند کرتی تھی وہاں ان کی شادی کروائی، اور 10 سال بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس طرح ناممکن طریقے سے کہ جہاں ان کی منگنی ہوئی تھی وہاں ٹوٹ گئی، اور 10 سال بعد ان کی منگنی ہوئی جہاں وہ چاہتی تھی۔ تو اور یہ بھی بتاؤں گی کہ 2 رکعت نفل انہوں نے اس وقت رشتے کے وقت جب ان کا رشتہ آیا تھا، تو ہمارے رشتہ داروں میں ایک کسی نے ان کو اس 2 رکعت نفل حاجات کے بارے میں بتایا تھا، اور انہوں نے جب یہ 2 رکعت نفل حاجات کیے تھے تو کچھ ہی گھنٹوں میں ان کے رشتے کو ہاں ہو گئی تھی، اور ان کا رشتہ ہو گیا تھا۔ تو پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھیے گا، میں بایو میں لنک دے دوں گی، اور ٹک ٹاک میں پوری ویڈیو نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ بہت بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو میں وہیں نہیں سینڈ کر سکتی۔ تو آپ لوگ جو ہے بایو میں لنک دے دوں گی، آپ لوگ یوٹیوب میں آپ لوگ آسانی سے آپ کو مل جائے گا، کلک کر لیں اور آپ کو مل جائے گا، اور آپ لوگ جو ہے پوری ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں سارا طریقہ میں آگے جا کے بتاؤں گی۔ پہلے میں اسٹوری بتاتی ہوں کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے آسانی کی، کیسے 10 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی، اور ان کی جہاں وہ پسند نہیں کرتی تھی وہاں سے منگنی ٹوٹ گئی۔ تو چلیے اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ آج سے جو ہے 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ میری جو بڑی سسٹر ہے ان کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، تو جو ان کے دیور تھے وہ جو ہے میری سسٹر کو پسند کرتے تھے، چھوٹی سسٹر کو۔ تو انہوں نے بہت دفعہ میری بہن کو کہا کہ اس طرح میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں، تو میرا رشتہ کر دیجیے، لیکن میری جو بڑی بہن تھی وہ جو ہے اس رشتے سے راضی نہیں تھی کچھ خاص، کیونکہ ہمیں وہ گھر کچھ خاص نہیں لگا، اور جو لڑکا تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن جو گھر تھا وہ کچھ خاص نہیں تھا، تو اس وجہ سے میری بہن راضی نہیں تھی۔ اور اس طرح سے لڑکے نے بہت کوشش کی، لیکن 3-4 سال گزر گئے تھے، یا 5-6 سال، اس کے بچے بھی ہو گئے تھے میری بہن کے، لیکن وہ رشتہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے گھر والے راضی نہیں تھے۔ تو اس وقت جو ہے میری جو چھوٹی سسٹر ہے جن کو وہ پسند کرتے تھے، ان کی منگنی ہو گئی ہے، ہو گئی تھی میرے اپنے کزن کے ساتھ۔ تو جو لڑکا تھا جب اس کو پتہ چلا وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تو جو میری چھوٹی سسٹر ہے اسے پتہ تھا کہ وہ لڑکا اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر بھی مطلب وہ دعائیں بس مانگتی تھی، لیکن اس نے کبھی کچھ بولا نہیں، وہ بس چپ تھی، اللہ سے مانگتی رہتی تھی، اور جو وہ جہاں اس کا رشتہ ہوا تھا وہ وہاں خوش نہیں تھی، راضی نہیں تھی۔ منگنی تو ہو گئی تھی لیکن وہ راضی نہیں تھی، اور یوں ہی کرتے کرتے اس لڑکے کی بھی منگنی ہو گئی تھی، اور اس طرح 3 سال گزر گئے تھے۔ اچانک سے ہوا یہ کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سب کچھ دونوں گھروں میں جو میری بہن تھی وہ بھی ٹھیک تھی، دونوں گھروں کا جو میری بہن چھوٹی بہن کا سسرال تھا وہ لوگ بھی آتے جاتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچانک سے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے میرا جو کزن تھا یعنی بہن کا منگیتر، وہ اچھا نہیں ہے، وہ جو ہے شراب وغیرہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی، اور ایسے اچانک سے ٹوٹ گئی کہ سب حیران رہ گئے تھے، حالانکہ وہ اپنا کزن تھا، سب بالکل اچھا تھا، لیکن اچانک سے گھر والوں کے جیسے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ منگنی ٹھیک نہیں ہے، توڑ دو۔ گھر والے نے توڑ دی تھی منگنی، حالانکہ اس لڑکے کی شادی ہے وہ ابھی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بس کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو آپ کو صحیح دکھتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے برا ہو، اور جو برا ہوتا ہے وہ صحیح نہ ہو، تو اللہ نے بس میری سسٹر کے لیے اس لڑکے کو نہیں چنا تھا، اس لیے وہ منگنی توڑی تھی اور کسی اور کے لیے اس کو چنا تھا۔ تو جب لڑکے کو پتہ چلا، جو میری بہن کا دیور تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح میری چھوٹی بہن کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے بھی اپنی منگنی توڑ دی تھی اور دوبارہ کوشش شروع کی، لیکن تب بھی میری بہن اور میرے گھر والے راضی نہیں تھے، اور کرتے کرتے وہ کوشش کرتا رہا، تبلیغ پر چلا گیا، دعائیں مانگتا رہا، کیا کیا اس نے نہیں کیا، اور اس طرح 10 سال گزر گئے تھے، اور 10 سال میں دونوں مطلب بات نہیں کرتے تھے، حرام ریلیشن شپ انہوں نے نہیں رکھا، اور بس ایک دعائیں کرتے تھے، صبر کیا، اور یہ نہیں کیا کہ ڈپریشن میں چلے گئے کہ مجھے بس یہی کرنا ہے، بس وہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے رہے کہ بس یہ اللہ تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ سے مانگتے رہے، بہت زیادہ انہوں نے صبر کیا، دعائیں کی، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب اللہ نے ان کی منگنی تو توڑ دی، لیکن پھر بھی مشکلات تھی، 10 سال گزر گئے تھے، کوئی بھی راضی نہیں تھا، نہ ہی لڑکے کے گھر والے راضی تھے، نہ ہی ہمارے گھر والے راضی تھے، تو بس اللہ نے میرے جو ابو تھے ان کے دل میں اس لڑکے کی محبت ڈال دی۔ اللہ نے جو ہے میرے ابو اس گھر سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ گھر میری بڑی بہن کے لیے
مطلب کچھ خاص نہیں تھا، تو میرے ابو اس لیے نفرت کرتے تھے اس گھر کے، لیکن وہ اللہ نے اس لڑکے کے جو محبت تھی اللہ نے میرے ابو کے دل میں ڈال دی کہ یہ اچھا لڑکا ہے، وہ یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ وہ لڑکا بھی بہت زیادہ اچھا تھا، میرے ابو سے بہت زیادہ کلوز تھا۔ تو 10 سال گزر گئے اور پھر ہوا یہ کہ ان کا رشتہ آ گیا تھا 10 سال بعد، لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا، اور اس طرح سے تقریباً کوئی 13-14 سال گزر گئے تھے۔ لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا میری سسٹر کے لیے، اور لڑکے کے گھر والے نہیں آئے تھے، ان کے چاچا والے آئے تھے رشتے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر والے تو راضی نہیں تھے۔ تو اب یہ تو بالکل ناممکن تھا، ان کے گھر والے نہیں تھے تو کیسے ہمارے گھر والے ہاں کرتے، لیکن جب اللہ نے نصیب لکھا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی دن ہمارے گھر ایک ہماری رشتہ دار آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ رشتہ آیا ہے اور تمہیں بہت پسند کرتا ہے، تم ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل حاجات جو ہے یہ کر لو، میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی دوں گی، یہ والے 2 رکعت نفل حاجات کر لو تو جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا، اللہ معجزہ کر دے گا۔ تو میری سسٹر نے وہ 2 رکعت نفل حاجات کیے، اور وہ دو رکعت نفل حاجات اس طرح ہے کہ 2 رکعت نفل حاجات کرنے ہیں، نیت یعنی سادی نیت کرنی ہے جیسے ہم حاجات کی نیت کرتے ہیں، وہ نیت کر کے اس میں جو ہے 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں 25 بار آیت کریمہ دعا یونس جو میں اپنی ویڈیوز میں دیتی ہوں، یعنی پہلی رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 10 بار سورہ فلق جو قل اعوذ برب الفلق ہے وہ پڑھنا ہے، اور سجدے میں جا کر پھر سبحان ربی اللہ اعلیٰ کے بعد 25 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اٹھ جانا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر 25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنا ہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ پڑھ لے تو اس کے بعد دعا کرنا ہے، میں اسکرین شاٹ دے دوں گی اس طریقے کے، یا لکھ دوں گی میں اسکرین پر انشاءاللہ، اور جب یہ آپ لوگ پڑھ لیں تو دعا کرنا ہے، اور بس یہ جو ہے آپ نے جب تک کرنا ہے تب تک کرنا ہے جب تک یہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی، آپ لوگ کو تب تک کرنا ہے، اور فجر اور عصر کے علاوہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، سوری کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میں پھر سے بتا رہی ہوں، مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے مرتبہ، کتنے دن بعد، اور دن میں کتنی مرتبہ، تو بس دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد، فجر اور عصر کے علاوہ یہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ 2 رکعت نفل حاجات پڑھے تو 2 یا 1 گھنٹے بعد ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہاں کر دی تھی، حالانکہ ان کے سسرال والے بھی راضی نہیں تھے، مطلب راضی تھے، ان کی ماں راضی تھی، لیکن جو والد تھے وہ خوش نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہاں ہو گئی تھی، اللہ نے جیسے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا رشتے کو، ہاں ہو گئی تھی، اور ایک دم سے سب حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہوا، حالانکہ مطلب لڑکا بہت اچھا تھا لیکن وہ گھر اس طرح نہیں تھا، لیکن بس اللہ نے نصیب لکھا تھا، ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ سے اب اس کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ بہت ماشاءاللہ سے خوش ہے اپنے گھر میں، اس کا ہسبینڈ بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے 13 سال بعد ان کی دعا کو قبول کیا، بس انہوں نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، صبر کیا، اور بس اللہ سے مانگتے رہے، اور بس اللہ سے تہجد میں مانگتے رہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور میریکل ہوا اس کے ساتھ ہی، کہ جب اسی سسٹر کی انگیجمنٹ تھی تو ہمارے گھر والے گئے تھے مارکیٹ، اور مارکیٹ سے جو ہے ان کے جو سسٹر تھے ان کے سسرال والوں کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے، تو آتے وقت جو ہے جب آئے تو دیکھا کہ ایک جو ہے سوٹ غائب ہو گیا تھا، اور وہ سوٹ جو ہے میری سسٹر کی ساس کا تھا، جو ان کو دینے والے تھے منگنی میں، وہ سوٹ جو ہے گم ہو گیا تھا، لیکن بہت کوشش کی، کچھ بھی مطلب نہیں ملا، ہر جگہ دیکھ لیا، ہر شاپر میں دیکھ لیا، وہ سوٹ نہیں ملا، اور سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ کہاں چلے گئے وہ سوٹ، 1 یا 2 3 سوٹ تھے جو غائب ہو گئے تھے، سب نے دیکھ لیا ہر ایک شاپر، لیکن نہیں ملا، ہر جگہ دیکھ لیا، تو بس انہوں نے کہا کہ چلے پھر سے یہ 2 رکعت حاجات پڑھتے ہیں، تو سب نے مل کر 2 رکعت حاجات یہ پڑھے، اور جیسے پڑھے تو اسی وقت انہی شاپر میں وہ سوٹ مل گئے تھے، حالانکہ وہ شاپر سب نے دیکھ لیے تھے، اس شاپر میں نہیں تھے،
سب نے دیکھ لیے تھے، لیکن واپس اسی شاپ پر میں ہی وہ سوٹ آ گئے تھے، اور سب ایسے حیران ہو گئے تھے کہ اسی شاپ پر میں تو ہم نے دیکھ لیے تھے لیکن نہیں تھے، لیکن سب کے سامنے دیکھے تھے، ایسے نہیں کہ ایک نے دیکھا تھا، سب نے دیکھے تھے کہ نہیں تھے، لیکن اسی شاپ پر میں واپس آ گئے تھے۔ تو اس طرح یہ دو رکعت نفل حاجات بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس دو رکعت نفل حاجات کو آپ لوگ بھی ضرور پڑھیں، اور جب چاہے مشکل ہو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ضرور کام کرے گا۔ بس یہ یقین رکھے کہ جو ہے میں پڑھ رہی ہوں دو رکعت نفل، کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو بس ایک اللہ نے ذریعے دیے ہیں نماز پڑھنا، لیکن کرنے والا اللہ ہے۔ تو بس آپ لوگ بھی اگر مشکلات ہے ضرور پڑھیں، اور دعائیں مانگے، اللہ قبول کرے گا۔ میرے لیے بھی دعا کریے گا، اور ہم سب کے لیے دعائیں کریے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔